بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ کی 5ویں جماعت ہے اور اس وقت آپ کا اردو زبان کا پیریڈ ہے۔ مجھے امید ہے بچوں کہ آپ نے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا وہ آپ کو سب کچھ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے ہوم ورک بھی کر لیا ہوگا اور جو آپ کو ایکسرسائز کرنا تھی وہ بھی کر لیے ہوں گے۔ ہم نے یونٹ نمبر 3 جو ہے وہ اس کا تعارف پڑھا تھا جس کا موضوع تھا کھیل۔ کھیل کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھیل کیا ہوتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ وہ کام جو لوگ سیر و تفریح کے لیے یا ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے کرتے ہیں وہ کھیل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھیل کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دی تھی اور جو ہے یہ بھی بتایا تھا کہ کھیل جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بین الاقوامی کھیل اور دوسرے علاقائی کھیل۔ جیسے ہمارے علاقوں میں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں وہ علاقائی کھیل ہوتے ہیں اور جو دنیا بھر میں کھیلے جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر کھیلے جاتے ہیں وہ بین الاقوامی کھیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارا علاقائی کھیل کبڈی بہت مشہور ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمارا تعارف تھا ہماری یونٹ کا۔ اب ہم اس میں پڑھیں گے اولمپکس پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ جتنا بھی آپ کا ہم نے 4 جو ہے وہ ویڈیو آپ کو ڈیلیور کر دی ہے اور 4 جو ہے ویک بھی ختم ہو گئے ہیں، اس کا ورک بھی آپ نے جو ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیا ہوگا یا کر لیں گے۔ اگر نہیں کیا ہے تو کر لیجیے گا کیونکہ 1 سپٹمبر یعنی کہ سپٹمبر کے پہلے ویک میں جو ہے وہ آپ سے کاپیز جو ہے وہ لے لی جائیں گی چیکنگ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی یہ ویک نمبر 5 ڈیلیور ہو رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بھی جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ ہوم ورک بھی کر لیں گے اور جو ہے وہ کلاس ورک جیسا ہم سولوشن میں آپ کو دیا ہوا ہے، جو آپ کو ورک دیا ہوا ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ کاپی میں پراپر طریقے سے ٹائٹل پیج بنا کر رائٹنگ کر کر جو ایکسرسائز میں کوشچن دیے ہوئے ہیں وہ سب آپ جو ہے وہ کاپی میں کر لیں گے اچھی طرح سے، یعنی کہ ویک 5 تک آپ کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے پھر ہمارے پاس کاپی آنی چاہیے، کاپی بہت اچھی کنڈیشن میں ہونی چاہیے۔ آپ کا نام جو ہے وہ فرسٹ جو ٹائٹل پیج ہے وہ بھی آپ کا فل ہونا چاہیے، آپ کے کور پیج پر بھی جو ہے وہ آپ کا نام، کلاس، سیکشن سب کچھ شو ہونا چاہیے اور آپ کا انڈیکس بھی بہت اچھی طرح بنا ہوا ہونا چاہیے۔ انڈیکس ہم فرسٹ ٹائم نہیں بنائیں گے، ہمیشہ ہی بناتے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا انڈیکس بھی جو ہے وہ اچھی طرح شو ہونا چاہیے، ڈیٹ وائز، ڈے وائز، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے اپنی کاپی کے ٹائٹل پیج جو ہے وہ بہت اچھے، خوبصورت اور رنگین بنائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ کاپی آپ کی اچھی لگے۔ یہ جو ہے آپ اپنا کام کر کے رکھیں گے تاکہ آپ سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں اپنی کاپی جو ہے وہ یہاں سبمٹ کروا سکیں۔ اب ہم اپنے نئے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو پڑھا تھا کھیل کا تعارف پڑھا تھا، ہم نے یونٹ نمبر 3 کا تعارف کھیل پڑھا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے کچھ قواعد پڑھے تھے، وہ بھی آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد ہو گئے ہوں گے، میرا خیال سے متضاد تھے اور اس میں جو ہے وہ اسم کی اقسام تھی کچھ، ٹھیک ہے، وہ آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد بھی کر لیے ہوں گے اور ورک بھی کر لیا ہوگا۔ اب ہم اپنے نئے پیریڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یونٹ نمبر 3 کا موضوع کیا تھا؟ کھیل، جس کا تعارف میں نے آپ کو دے دیا تھا، ٹھیک ہے، بتا دیا تھا آپ کو اس کا انٹروڈکشن۔ اور اب اس کے بعد جو ہے ہم اس میں جو ہے اولمپک کھیلوں کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں اولمپک کھیلوں کی تاریخ، ان کی اہمیت اور ان کے جھنڈے کے بارے میں، ان کے جو ہے وہ
क्या कहते हैं बानी कौन थे उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो है वो ओलंपिक मिशल वो क्या होती है, ओलंपिक कॉल, ओलंपिक हलफ, ओलंपिक जब खेल शुरू होते हैं तो हम क्या जो है वो अहद करते हैं, क्या कसम उठाते हैं, क्या ओथ जो है वो लेते हैं हम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है वो कुछ कवाइद हैं वो भी हम पढ़ेंगे। इसमें मार्फा की इकसाम है कुछ वो पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम हुरूफ फजाइया वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का ये हमारे मौजू होंगे आज के। हम अपना शुरू करते हैं ओलंपिक्स से। ओलंपिक्स के बारे में मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि ओलंपिक का जो है वो तारुफ जो है वो आपको बता दूं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओलंपिक जो है वो खुद कोई खेल नहीं है, बल्कि ओलंपिक जो है खेलों के मुकाबले हैं। ठीक है, इसमें दुनिया भर के खिलाड़ी जो है वो हिस्सा लेते हैं और मुख्तलिफ खेल खेलते हैं, कोई एक खेल नहीं है इसमें। दुनिया के मुख्तलिफ खेल, जितने भी खेल, पिछली दफ़ा हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि बैनुल अक़वामी खेल कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे पढ़े थे, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक और बहुत से खेल हमने उनके बारे में पढ़ा था कि ये बैनुल अक़वामी खेल है। तो इसी तरह ओलंपिक्स में भी जो है वो बहुत सारे बेशुमार खेल जो है वो शामिल होते हैं और खिलाड़ी जो है उसमें हिस्सा लेते हैं। तो ये बहुत कदीम ज़माने से जो है ये खेलों के मुकाबले जो है मशहूर है। इसकी तारीख सदियों पुरानी है, सदियों पुरानी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले का मसला है ये। ठीक है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि ये सिर्फ खेल ही नहीं है, बल्कि माशरती और सकाफती लोग जो है वो अपने अपने मुल्कों की माशरती और सकाफती नुमाइंदगी भी करते हैं, क्योंकि दुनिया भर से लोग शामिल होते हैं। वो एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बारे में बताते हैं, अपना कल्चर बताते हैं, हमारा पूछते हैं। इस तरह से जो है वो एक गैदरिंग भी हो जाती है, अच्छी गैदरिंग होती है। और ये जो है हमारे इसके बाद जो है लोग जो है वो इस तरह से बहुत सारे लोग एक जगह जमा हो जाते हैं, यानी कि एक बड़ी तादाद जो है वो जमा होती है, जिनके रहने सहने का भी इंतज़ाम किया जाता है, कारोबार भी इसमें तरक्की करता है, तिजारत भी होती है। ज़ाहिर है लोग आते हैं तो हम अपना उनके लिए जो है वो सारा इंतज़ाम करके रखते हैं कि उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब मैं बताऊँ कि इसकी जो हिस्ट्री है वो 684 क़ब्ल मसीह, सब समझते हैं क़ब्ल मसीह किसे कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का जो ज़माना था। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए 684 क़ब्ल मसीह, क़ब्ल कहते हैं पहले को, ठीक है, पिछला। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 684 साल पहले भी जो है ये खेल खेले जाते थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक दिन खेला जाता था। ठीक है, फिर ये खेल जो है वो कुछ अरसे बाद 3 दिन खेले जाने लगे। फिर 5000 क़ब्ल मसीह जो है, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 5000 पहले ये खेल 5 दिन खेले जाने लगे। ठीक है, उसके बाद जो है अब जो हमारा लास्ट ओलंपिक्स हुआ था 2016 में, ये 2020 चल रहा है, 4 साल के बाद जो है मुनक़िद होते हैं। 2016 में जो हुआ था उसमें जो है ये खेल लंबे दौरानी के लिए, यानी कि 5 अगस्त से शुरू होकर 21 अगस्त को जो है ये खेल ख़त्म हुए थे। आप देखिए दौरानिया काफ़ी लंबा हो गया, पहले 1 दिन, फिर 3 दिन, फिर 5 दिन, और अब जो है वो आप देख लीजिए कितने दिन हो रहे हैं, 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक जो है वो ये खेल खेले जाते रहे, यानी कि 15 से 16 दिन तक जो है वो ये खेल खेले जाते रहे। ठीक है, और आपको पता है कि ये एक मेले का समा होता है जब यहाँ पर खेल होते हैं। आपको पता है कि जब ये किसी मुल्क में होना होते हैं तो वहाँ पर जो है वो एक मेला, एक अजीम यानी कि एक बड़ा मेला जो है वो वहाँ पर जमा हो जाता है। ज़ाहिर है दुनिया भर से जो है वो लोग वहाँ आकर शामिल होते हैं और हिस्सा लेते हैं और खुश होते हैं, खुशी से हिस्सा लेते हैं, क्योंकि ये भी एक एजाज़ की बात है कि आपने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, तो आपको भी जो है इसकी तफसील मालूम हो जाएगी। आप भी अपनी बुक खोल लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ओरल बताती रहूँगी तो आप भी थोड़ा डिस्टर्ब होंगे, आपको सही से नहीं पता चलेगा। आप जो है अपनी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 62। चलिए हम इस सबक को जो है वो तफसील से पढ़ लेते हैं। आप भी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 62 एंड 63, दोनों पेज पर आपका सबक है। ओलंपिक्स का शुमार कदीम तरीन खेलों के मुकाबलों में किया जाता है। मैंने बताया था आपको कि ओलंपिक खुद खेल नहीं है, बल्कि खेलों के मुकाबले हैं ये। ठीक है, ओलंपिक्स का शुमार कदीम तरीन खेलों के मुकाबलों में किया जाता है। ओलंपिक्स जो है वो खेलों के मुकाबले हैं, इसकी तारीख सदियों पुरानी है। ये सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि माशरती और सकाफती नुमाइंदगी भी करते हैं।
یعنی دور دور سے آئے ہوئے لوگوں کے مل بیٹھنے اور ایک دوسرے سے واقفیت کا ذریعہ بھی ہیں. معاشرتی اور ثقافتی یعنی کہ لوگ ایک دوسرے کو اپنا رہن سہن اور اپنے رسم و رواج کے بارے میں بتاتے ہیں، جس سے جو ہے وہ ایک دوسرے کی ثقافت کا اندازہ ہوتا ہے. کثیر تعداد میں لوگ ان مقابلوں میں حصہ لینے اور انہیں دیکھنے آتے ہیں. بازار سجتے اور تجارت و کاروبار کیا جاتا ہے. میں نے پہلے ہی بتایا کوئی بھی فیسٹیول ہو تو اس طرح کی تجارت ضرور کی جاتی ہے. بازار سجتے ہیں، ان کے ظاہر تعام کا، ان کی دیگر چیزوں کا جو ہے وہ ان کو سہولتیں پہنچانے کے لیے دیگر چیزوں کے بارے میں یہ چیزیں جو ہے کاروبار جو ہے وہ کیا جاتا ہے. جگہ جگہ اسٹال لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے ان کو چیزیں حاصل ہو سکیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو غیر ملکی ہوتے ہیں یا دور دور سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، دور شہروں سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی سہولت کے لیے جو ہے وہ بازار سجتے ہیں اور تجارت و کاروبار کیا جاتا ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 684 قبل مسیح قبل کہتے ہیں پہلے کو، اور مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ. قبل مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 684 سال پہلے یہ کھیل صرف ایک دن کھیلے جاتے تھے. پھر یہ 3 دن کھیلے جانے لگے. 5ویں صدی قبل مسیح میں یہ 5 دن ہونے لگے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 5 صدی پہلے جو ہے یہ کھیل 5 دن ہونے لگے. اور 2016 یعنی کہ آخری جو ہمارا اولمپکس ہوا اس میں جو ہے یہ 5 اگست سے شروع ہو کر 21 اگست کو ختم ہوئے، یعنی کہ کم سے کم 16-17 دن جو ہے وہ یہ ڈیوریشن رہا. پہلے 1 دن، پھر 3 دن، پھر 5 دن، اور آپ دیکھیں آپ 5 اگست سے 21 اگست تک یہ کھیل ہوتے رہے. یہ کھیلوں کا ایک عظیم میلہ ہے. عظیم کہتے ہیں بڑے کو، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا میلہ سج جاتا ہے جس میں شرکت کرنا اور کامیابیاں حاصل کرنا دنیا کے ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے. ظاہر ہر کھلاڑی جو ہے وہ اس کو اعزاز سمجھتا ہے کہ ہم اولمپکس میں حصہ لیں. اولمپکس کے آخری دن اختتامی تقریب میں جیسے افتتاحی تقریب ہوتی ہے، اسی طرح اختتامی تقریب بھی ہوتی ہے. اختتام کہتے ہیں اینڈ کو، آخر کو. اگلے اولمپکس کے انعقاد کی جگہ اور ملک کا اعلان کر دیا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ 4 سال پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ کون سا ملک ہوگا اور کون سا شہر ہوگا، اس ملک کا کون سا شہر ہوگا، اور اولمپکس کا جھنڈا اس ملک کے نمائندے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. وہ ایک اولمپکس کے بعد دوسرے اولمپکس 4 سال بعد منعقد ہوتے ہیں، یعنی کہ 4 سال کے بعد ان کا انعقاد کیا جاتا ہے. لیکن اس کی تیاریاں بہت پہلے ہی شروع کر دی جاتی ہیں. ان تیاریوں میں بڑے بڑے اسٹیڈیمز کی تعمیر، ٹیموں اور بڑی تعداد میں شائقین کی رہائش و طعام کا بندوبست شامل ہے. طعام کہتے ہیں کھانے پینے کو، ٹھیک ہے، ان کے رہنے سہنے اور ان کے کھانے پینے کا جو ہے وہ انتظام کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کھلاڑی اپنی بھی تیاریاں کرتے ہیں. 4 سال میں وہ اچھی طرح سے تیار ہو جاتے ہیں اور کھیلوں کے لیے خوب پریکٹس کرتے ہیں اور اولمپکس میں شامل ہوتے ہیں. اولمپک کھیل گیمز ایک ایسا موقع ہے کہ جب دنیا بھر کے کھلاڑی اپنی اپنی صلاحیتیں آزماتے ہیں اور اپنی بہترین کوششیں کرتے ہیں. اولمپکس کے انعقاد کے لیے ہر مرتبہ کسی نئے ملک کا شہر منتخب کیا جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہر بار جو ہے وہ 4 سال کے بعد جب یہ کھیل ہوتے ہیں تو کسی نئے ملک کا نیا شہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ملک بھی نیا ہوتا ہے اور اس کا شہر. اس کے بعد ہے اولمپک جھنڈا. آپ دیکھیں اولمپک جھنڈا، یہ آپ کی بک میں بھی بنا ہوا ہے. اولمپکس کے جھنڈے کا رنگ سفید ہے جس کے درمیان 5 دائرے بنے ہوئے ہیں. اوپر کی جانب کے 3 دائرے نیلے، کالے اور لال رنگ کے ہیں، جبکہ نیچے کے 2 دائرے پیلے اور ہرے رنگ کے ہیں. یہ 5 دائرے 5 بر اعظموں یعنی یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، ایشیا اور افریقہ کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ جھنڈا ان کھیلوں کے بانی بیرن ڈیکو برٹن نے پیش کیا تھا. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بانی ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح، اسی طرح ان کھیلوں کے بانی یعنی کہ بنانے والے بیرن ڈیکو برٹن ہیں. پہلی مرتبہ یہ یونان کے شہر الیگزینڈریا میں لہرایا گیا. ہر اولمپکس کی اختتامی تقریب میں میزبان شہر کا میئر یہ جھنڈا آئندہ ہونے والے اولمپکس کے میزبان شہر کے میئر کو پیش کر دیتا ہے، جہاں کے ٹاؤن ہال میں یہ جھنڈا اگلے اولمپکس تک لہراتا رہتا ہے. میئر کہتے ہیں بلدیہ عظمیٰ کا جو اعلیٰ آفیسر ہوتا ہے اس کو میئر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بلدیہ عظمیٰ وہ ہوتی ہے جو شہر کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں.
ٹھیک ہے. اولمپک مشل, اگرچہ اولمپکس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے لیکن اولمپک مشل کا سفر پہلی مرتبہ 1928 میں ایمسٹرڈیم سے برلن میں اولمپکس مقابلوں کے موقع پر شروع ہوا. آپ دیکھیں تاریخ کتنی پرانی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 684 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ کھیل شروع ہوئے. لیکن یہ مشل جلانے کا یعنی کہ روشن کرنے کا, روشنی پھیلانے کا جو ہے یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ 1928 سے ایمسٹرڈیم سے برلن میں. شروعات میں لکڑی کے سرے پر کپڑا لپیٹ کر اسے تیل میں تر کر کے جلایا جاتا تھا. اس کے بعد سے ہر اولمپکس میں ایک نئی مشل ڈیزائن کی جاتی ہے جو اولمپکس کا شعلہ یونان میں اولمپیا کے مقام سے ان کھیلوں کے میزبان شہر تک لے جاتی ہے. اولمپک قول, ان کھیلوں کے جو بانی ہیں بیرن ڈی کوبرٹن, انہوں نے اولمپک قول یعنی کہ انہوں نے کھلاڑی کے لیے کیا ضروری بتایا ہے کہ فاسٹر, ہائر, اسٹرانگر, یعنی کہ فاسٹر تیز تر, ہائر بلند تر, اسٹرانگر مضبوط تر, تیز تر, بلند تر, مضبوط تر, یہ الفاظ بیرن ڈی کوبرٹن نے اولمپک قول کے طور پر استعمال کیے. ظاہر وہ چاہتے ہوں کہ ان کا کھلاڑی جو بھی ان کھیلوں میں شامل ہو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ تیز تر ہونا چاہیے, اس کا حوصلہ بلند تر ہونا چاہیے اور مضبوط تر ہونا چاہیے. تو انہوں نے یہ اپنے کھیلوں کا قول ہی بنا لیا, اولمپک کا جو ہے وہ قول بنا لیا ہے کہ یہ تینوں کوالٹیز جو ہے وہ کھلاڑی میں ہونی چاہیے. اولمپک حلف کہتے ہیں قسم کو, ٹھیک ہے. اولمپک گیمز کی افتتاحی تقریب میں جیسے میں نے آپ کو بتایا جب کھیل اسٹارٹ ہوتے ہیں تو ایک تقریب ہوتی ہے, تو افتتاح اسٹارٹ کو کہتے ہیں, شروع کو کہتے ہیں. افتتاحی تقریب میں میزبان ملک کا ایک کھلاڑی ان الفاظ میں حلف اٹھاتا ہے یعنی کہ قسم اٹھاتا ہے, وعدہ کرتا ہے. میں اولمپکس میں حصہ لینے والے تمام کھلاڑیوں کی طرف سے عہد کرتا ہوں کہ ہم اولمپک کھیلوں کے تمام قوانین کو ملحوظ رکھتے ہوئے یعنی کہ پیش نظر رکھتے ہوئے, سامنے رکھتے ہوئے, خیال رکھتے ہوئے مکمل اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں گے, یعنی کہ اپنے آپ کو ایک بہترین کھلاڑی جو ہے وہ ظاہر کریں گے اور ان کھیلوں اور اپنی ٹیموں کا وقار بلند رکھیں گے. یعنی کہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے, قانون کی ایسی کوئی خلاف ورزی نہیں کریں گے جس سے ان کھیلوں کا یا ہماری ٹیموں کا وقار جو ہے وہ خراب ہو. اس کے بعد ہے اولمپک عقیدہ. اولمپک کھیلوں کا اصل مقصد جیتنا نہیں بلکہ حصہ لینا ہے. ظاہر ہے حصہ لینا ہی بڑی بات ہے, اس میں آپ آ کے مقابلہ کر رہے ہیں تو بڑی بات ہے نا یہ, تو اس لیے کہا ہے کہ اصل مقصد صرف جیتنا نہیں بلکہ حصہ لینا ہے. اسی طرح جیسے زندگی کا مقصد ہمیشہ جیتنا نہیں بلکہ جہد مسلسل یعنی ہمیشہ بہتر سے بہترین کی کوشش کرتے رہنا ہے. جیسے ہم زندگی میں مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر کی طرف جائیں, اسی طرح سے ہم کھیل میں بھی جو ہے اپنے کھیل کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ضروری اور اہم بات فتح حاصل کرنا نہیں بلکہ بہترین طریقے سے مقابلہ کرنا ہے. کھلاڑی کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ بہترین طریقے سے مقابلہ کرے پورے جذبے کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب اس کی ایکسرسائز بھی آپ یہاں دیکھ لیجئے. بلند خوانی غور سے سنیے اور معنی سمجھیے. میں نے بلند خوانی کر کے سنائی آپ کو, آپ نے سنا ہوگا غور سے, اور معنی بھی ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی گئی ہوں. آسان سے آسان تر کر کے جملے بنا دیے میں نے آپ کو. معنی کی سمجھ اور درست تلفظ کے ساتھ سبق کی بلند خوانی کیجیے. اب آپ بھی اس کو ریڈ کریں گے اچھی طرح سے, ٹھیک ہے, درست تلفظ کے ساتھ. اب الفاظ معنی ہے وہ دیکھ لیجئے. منعقد کرنا, اہتمام کرنا, کوئی بھی ہم پروگرام سیٹ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں منعقد کرنا. جہد مسلسل, مستقل اور لگاتار کوشش کرنا. مسلسل, لگاتار. جہد کوشش کو کہیں گے. صدیوں, کئی سو سال. صدی 100 کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, صدیوں, کئی سو سال. حلف, عہد, قسم. ثقافت, کسی علاقے کے رسم و رواج. شائقین, شوق رکھنے والے. جیسے کوئی بھی کھیل ہوتے ہیں اسٹیڈیم میں آپ دیکھیں شائقین جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں کھیل دیکھنے کے لیے, تو کھیل سے وہ شوق رکھتے ہیں کھیلنے کا, دیکھنے کا, تو وہی لوگ جو ہے وہ آتے ہیں دیکھنے کے لیے. اس کے بعد آپ کو معروضی سوالات دیے گئے ہیں, اس میں آپ کو جو ہے وہ درست جواب کے دائرے میں رنگ بھرنا ہے, ٹھیک ہے. اولمپک کتنے سال بعد منعقد کیے جاتے ہیں؟ 3, 6, 5, 4.
تو میں نے آپ کو بتایا 4 سال بعد. ٹھیک ہے, آپ اس میں کلر کر لیجیے گا. اس کے بعد ہے اولمپک کا جھنڈا پہلی مرتبہ کہاں لہرایا گیا؟ پاکستان, یونان, ہندوستان, انگلستان. میں نے آپ کو بتایا یونان. ٹھیک ہے, آپ اس کو کلر کر لیجئے. یونان میں کھیلوں کے عظیم مقابلے منعقد کیے جانے کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ ہفتوں, مہینوں, سالوں یا صدیوں؟ آپ سوچ لیجئے خود ہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے, یعنی کہ صدیوں پہلے کی بات ہے یہ. اس کے بعد ہے اولمپک کے جھنڈے میں کتنے دائرے ہوتے ہیں؟ 3, 2, 5, 6. آپ نے دیکھا ہوگا جھنڈے میں 5 دائرے ہیں. ٹھیک ہے, اوپر کے 3, نیچے کے 2. اولمپک کھیلوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہرانا, جیتنا, حصہ لینا یا مشہور ہونا؟ اولمپک کھیلوں کا اصل مقصد جو ہے وہ جیتنا نہیں ہے بلکہ حصہ لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو خوش خطی کی مشق کرنے کو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے یہاں پر ابھی میں آپ کو بتاؤں گی, چارٹ پر بھی میں نے یہ کچھ کیا ہوا ہے. میں نے لکھا ہے, آپ بھی اسی طرح سے لکھنے کی کوشش کریں گے. بے کی مشق ہے. بے کو الف سے ملایا, بے کو بے سے ملایا ہے, بے کو جیم سے ملایا ہے, بے کو دال سے ملایا ہے, بے کو رے سے ملایا ہے, بے کو سین سے ملایا ہے, بے کو سواد سے کیسے ملانا ہے, بے کو عین سے کیسے ملانا ہے, بے کو فے سے کیسے ملانا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ بے کو جو ہے ملانے کے لیے ہم شوشہ نہیں بنائیں گے بے کا, بلکہ بے کو ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ ملاتے ہیں. یہ دیکھیے, اگر ہمیں بے کا کوئی لفظ لکھنا ہے تو ہم کوئی اس طرح بے کا شوشہ نہیں بنائیں گے, پھر رے نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے, بلکہ ہم آدھا بے بنا کر اسی میں دوسرا لفظ, فرض کریں ہمیں بر اعظم لکھنا ہے تو ہم نے بے کے ساتھ ہی رے کو جو ہے وہ ملا لیا ہے, شوشہ نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے, شوشہ نہیں بنائیں گے ہم. اس کے بعد ہے سبق کے دوسرے پیراگراف کو خوش خط لکھیے اور املا کی تیاری کیجیے. دوسرا پیراگراف آپ کاپی میں لکھیں گے اور املا کی تیاری کریں گے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے میں آپ کو یہاں پر مشق کر کے بتاتی ہوں. بے کو ہم نے شوشہ نہیں بنانا ہے, پھر سن لیجئے. بے کو آدھا بے بنا کر ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, آدھا بے بنا کر ہم دوسرے لفظوں کے ساتھ ملائیں گے اس کو. کوئی شوشہ نہیں بنانا ہے. آپ بھی دیکھتے جائیے اور پریکٹس کرتے جائیے اس کی. آدھا بے بنایا ہم نے, اس کے ساتھ سواد شامل کر لیا, بے کے ساتھ عین شامل کرنا ہے ہمیں, اور بے کے ساتھ فے ملانا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے, آپ بھی کوشش کیجیے گا. اسی طرح سے کوئی شوشہ نہیں بنے گا. اگر فرض کریں اس کے ساتھ دوسرا لفظ ملتا ہے تو ہم پھر شوشہ بنائیں گے دونوں لفظوں کو الگ الگ کرنے کے لیے. جیسے آپ کو ایک لفظ دیا ہوا ہے بناوٹ, اسی میں دیکھ لیجیے آپ کے پاس دیا ہوا ہے بناوٹ. اب ہمیں بے کو نون سے ملانا ہے, تب تو ہم شوشہ بنائیں گے. یہ بے کا ہم نے آدھا بے بنا لیا, پھر یہ نون بنایا ہم نے. ٹھیک ہے, یہ بے اور نون ہو گیا, بے نون الف بنا وٹ. ٹھیک ہے, تب تو ہم شوشہ بنائیں گے اگر کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملا رہے. لیکن یہاں آپ دیکھیے ہم کہیں شوشہ نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے, آدھا بے ملانا ہے ہمیں ان الفاظ کے ساتھ, بے کے ساتھ, جیم کے ساتھ, دال کے ساتھ, رے کے ساتھ, سین کے ساتھ, سواد کے ساتھ, عین کے ساتھ, فے کے ساتھ. آپ لوگ شوشہ بنا لیتے ہیں, وہ بالکل غلط ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے, یہ آپ کو جو ہے ایکسرسائز دی ہوئی ہے, آپ اس کی بار بار مشق کریں گے تاکہ آپ کی لکھائی جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے. کوشچن آنسر ہیں, یہ میں نے سولوشن میں سالو کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بہت آسان کوشچن آنسر ہے. پھر اس کے بعد جملے ہیں. اچھا, ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے جن سے ان کا مذکر یا مؤنث ہونا واضح ہو. موقع, یہ مذکر لفظ ہے. بہترین, یہ بھی مذکر لفظ ہے. تقریب مؤنث لفظ ہے. سلسلہ مذکر لفظ ہے. یادگار مؤنث لفظ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو جملوں میں استعمال کریں گے تو آپ کو جملہ پڑھ کے خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اولمپکس کے لیے دیکھیں میں نے چارٹ بھی بنایا تھا, آپ کو فلیگ بنا کے بتایا. یہ کلر بھی شو کیے ہیں, نیلا, کالا, لال, پیلا, ہرا. ٹھیک ہے, اولمپک جھنڈے کی جو ہے ہم نے پوری تفصیل سے اس کے بارے میں پڑھ لیا ہے کہ کس نے پیش کیا تھا. سب سے پہلے ان کھیلوں کے بانی جو تھے بیرن ڈی کوبرٹن, انہوں نے پیش کیا تھا. اور سب سے پہلے یونان کے شہر الیگزینڈریا میں جو ہے وہ لہرایا گیا تھا. یہ میں نے خاص باتیں یہاں لکھ دی ہیں, اہم جو باتیں تھیں اس میں. اور اس کے اور یہ جو ہے 5 دائرے آپ دیکھ رہے ہیں,
یہ پانچوں دائرے جو ہے وہ ہمارے پانچوں بر اعظموں کی نشاندہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں سرکل جو ہے اس کے اندر سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سب پانچ جو ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. وہ کس وجہ سے کہ لوگ جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، آ کر ایک عظیم میلہ سج جاتا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آ کر بہت سارے ملکوں سے آتے ہیں لوگ اور یہاں آ کر ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں. اسی لیے دیکھیں آپ یہ پانچوں دائرے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اولمپک مشل ہے. میں نے بتایا کہ یہ کھیل تو بہت پرانے، صدیوں پرانے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے کے. لیکن ان کا جو آغاز مشل جلانے کا آغاز ہوا، یعنی کہ انہیں ایک سوچا ہوگا انہوں نے کہ ہم جب افتتاح کر رہے ہیں ان کھیلوں کا تو ہمارا گراؤنڈ جو ہے وہ بالکل روشن ہونا چاہیے، تو ایک مشل جلاتے ہیں، ایک بڑا الاؤ جسے کہتے ہیں وہ جلاتے ہیں. یہ تو اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ 1928 سے ایمسٹرڈم سے برلن میں یہ جو کھیل ہو رہے تھے ان میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے یہ مشل جو ہے وہ جلائی گئی. شروع میں تو ظاہر ایک لکڑی پر کپڑا باندھ کر تیل میں ڈبا کر اس کو جلایا گیا تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ نئے ڈیزائن کی جو ہے وہ مشل جو ہے وہ تیار ہونے لگی. اس کے بعد ہے اولمپک کال. میں نے بتایا کہ بیرن ڈیکو برٹن نے جو ہے وہ تین جو ہے وہ باتیں رکھی ہیں اپنے قول کے طور پر: تیز تر، بلند تر، مضبوط تر. تو میرا خیال سے یہ ان کے کھلاڑی کی کوالٹیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ان میں جذبہ ہونا چاہیے، ان میں جو ہے وہ مضبوط ہونے چاہیے، ہر طرح سے جو ہے وہ تیز تر ہونا چاہیے کھلاڑی کو. تو یہ تینوں باتیں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے کھلاڑی کے بارے میں کہی ہیں کہ میرا کھلاڑی ایسا ہونا چاہیے. اولمپک کا کھلاڑی جو ہے وہ بلند تر، تیز تر اور مضبوط تر ہونا چاہیے. اولمپک ہدف: کھیلوں کے تمام قوانین کو پیش نظر رکھتے ہوئے مکمل اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں گے، یعنی کہ پورے جذبے سے ہم کھیلیں گے. ایک کھلاڑی کو کس طرح جو ہے وہ کھیلنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے بغیر کسی ہار اور جیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے. بھائی وہ تو مقابلہ کرنے آئے نا، تو مقابلہ کریں گے اچھی طرح سے، بہترین طریقے سے. تو یہ حلف اٹھاتے ہیں، یہ قسم اٹھاتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کھیلوں کے تمام قوانین کو پیش نظر رکھیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اولمپک عقیدہ. ہر چیز کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اولمپک کھیلوں کا اصل مقصد جیتنا نہیں بلکہ بہترین حصہ لینا اولمپکس میں اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے. یہ خوشخطی میں نے آپ کو بک میں بتا دی ایکسرسائز کر کے. بے کے الفاظ بنے ہیں، بے سے جوڑنے والے الفاظ کے بارے میں بتایا گیا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بے کا شوشہ نہیں بنائیں گے، آدھا بے بنا کے ڈائریکٹ دوسرے لفظ کو ہم ملا دیں گے اس میں، تب آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ کا ہر لفظ سمجھ میں آئے گا. بے کا شوشہ نہیں بنے گا. یہ دیکھیے اولمپک جھنڈا میں نے بنایا ہے، کلر تو یہاں شو نہیں ہو سکتے تو آپ کو خود ہی یہاں پر شو کیے ہوئے ہیں کلر: نیلا، کالا، لال. تو آپ بھی پہلا جو دائرہ ہے نیلا، دوسرا کالا، تیسرا لال، پھر پیلا اور ہرا، اور اس کا یہ جو ہے بیک گراؤنڈ جو ہے یہ وائٹ ہوگا، ٹھیک ہے. جھنڈا جو ہے وہ کیسا ہے؟ جیسے ہمارا جھنڈا ہرا ہے، ان کا جھنڈا سفید ہے. آپ بھی اس کو سفید، آپ ظاہر آپ کی کاپی پر بنائیں گے آپ تو سفید ہی آئے گا اس کا بیک گراؤنڈ. اس طرح سے آپ جھنڈا بنا لیں گے. اولمپک جھنڈا میں نے آپ کو بنا کے بتا دیا ہے. اسی طرح اولمپک مشل بنائی ہے، یہ دیکھ لیں. اس طرح سے وہ ہاتھ میں اٹھا کر جو ہے وہ پورے گراؤنڈ کا چکر لگاتے ہیں تاکہ پورا گراؤنڈ ان کا روشن ہو جائے. تو آپ بھی بنائیں گے، اولمپک جھنڈا بھی بنائیں گے اور اولمپک مشل بھی بنائیں گے. یہ ٹائٹل پیج پہ بنا لیجیے گا تاکہ آپ کو اگر جھنڈے کے بارے میں کوئی سوال آئے تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو اور آپ فوراً سے بنا سکتے ہیں. اس کے دائرے کلر بھی آپ کو یاد رہیں گے، وہ دائرے کیسے بنیں گے، ایک دوسرے سے جڑ کر بنیں گے، یہ بھی آپ کو یاد رہے گا. تو آپ اچھی طرح سے اس کی پریکٹس کر لیجیے، اپنے ٹائٹل پیج پہ بنا لیجیے اور پھر ایکسرسائز کیجیے، ٹھیک ہے. اب ہم اپنا نیا ٹاپک شروع کریں گے. اب ہم دیکھیں گے اس میں معرفہ اور اس کی اقسام. میں نے یہاں بھی لکھ کر دکھا دیا، اگر آپ کو چارٹ پہ صحیح سے نظر نہ آئے تو یہاں سے دیکھیے گا. سب سے پہلے اسم، میں پہلے بھی بار بار بتا چکی ہوں کہ اسم نام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. معرفہ مشہور، معروف سے نکلا ہے معرفہ مشہور. تو وہ نام جو خاص ہوتے ہیں، خاص نام، اس میں معرفہ کے معنی ہے خاص نام، ٹھیک ہے. اور اس کے اقسام، اب اقسام بھی دیکھ لیں گے ہم. اس پہ معرفہ کہتے ہیں خاص نام کو، یہاں لکھ دیتی ہوں میں اس میں معرفہ.
اب ہم اس کی اقسام دیکھیں گے. انہوں نے یہاں پر 4 اقسام بتائی ہیں. ایک ہے اس میں علم جس میں ہمیں نام کنفرم ہوتا ہے. دوسرا ہے اس میں ضمیر جس میں ہم نام کی جگہ کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا ہے, میں یہاں اوپر لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں. تیسرا ہے اس میں اشارہ جس میں اشارے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ کتاب اٹھاؤ, تو یہ اشارہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اس میں موصول وہ ہوتے ہیں جو جملے کو ملانے میں مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو الفاظ جملے کو ملانے میں مدد کرتے ہیں وہ موصول ہوتے ہیں. اس میں علم میں نے بتایا کہ اس میں پتہ ہو آپ کو کہ کس کی چیز ہے, کس کا نام ہے, کس جگہ کا نام ہے. ہم یہی دیکھتے ہیں نا, چیز, جگہ اور شخص کے نام کو, خاص نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں. تو اس میں علم وہ ہوتا ہے جس میں ہمیں پتہ رہے کہ ہاں یہ نام ہے کسی شخص کا, کسی چیز کا یا کسی جگہ کا. اس کے بعد ہے اس میں ضمیر. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نام کی جگہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ اس میں ضمیر کہلاتے ہیں. ہم نام نہیں لیتے کہ ہم کہتے ہیں وہ ہیں, امی کہاں ہیں, وہ کھڑی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم امی نہیں کہہ رہے بلکہ کہہ رہے ہیں وہ کھڑی ہیں. تم, میں, ہم, یہ سب جو ہے اس میں ضمیر ہیں. اسی طرح اس میں اشارہ, اس کو, وہ, انہیں. اسی طرح جو ہے پھر سے میں بتا دیتی ہوں آپ کو چاروں. اس میں علم وہ خاص نام جس سے کسی شخص, جگہ یا چیز کو پکارا جائے. آپ بھی اپنی بک کھول لیجیے گا. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں علم, میں نے بتایا کہ آپ کو اس میں اس جملے میں جو ہے وہ پرفیکٹ پتہ چلے کہ نام ہے کسی شخص کا, کسی چیز کا اور کسی جگہ کا. اسی طرح اس میں ضمیر ہے. اس میں ضمیر ہم پہلے بھی بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ضمیر وہ ہوتے ہیں جو نام کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں, جیسے وہ, یہ, تم, ہم, میں. ٹھیک ہے. یہ اس میں ضمیر ہے. ہم نام نہیں لیتے بلکہ اس طرح سے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اس میں اشارہ, اس میں اشارہ کیا جاتا ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا آپ کو وہ کتاب اٹھاؤ, اشارے سے بتا رہے ہیں ہم کہ وہ کتاب اٹھاؤ. اس کے بعد ہے چوتھا ہے اس میں موصول. پہلے میں نے بتایا کہ جملے کو ملانے کے لیے جو, مجھے, جس کو. ٹھیک ہے. 2 جملے مل رہے ہیں اس طرح سے, تو ملانے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ اس میں موصول ہوتے ہیں. آپ کو ایکسرسائز بھی دی ہوئی ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جملوں میں اس میں معرفہ کی اقسام پہچان کر دی گئی جگہ میں لکھیے. ایک مثال انہوں نے دی ہے, چاکر لورا لائی میں رہتا ہے. چاکر نام ہے اور لورا لائی بھی جگہ کا نام ہے. تو آپ کو کنفرم پتہ چل رہا ہے دونوں چیزوں کا, چاکر اور لورا لائی, شخص کا نام بھی پتہ چل رہا ہے اور جگہ کا نام بھی پتہ چل رہا ہے. تو ہمیں سیدھا ہمیں پتہ ہو گیا کہ یہ اس میں علم ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے, مثال ہو گئی ہے. تو اب ہمیں 4 جملے انہوں نے دیے ہیں. ہم دیکھتے ہیں گل خان اچھا لڑکا ہے. دیکھیے نمبر 5 پر آپ کو دیا ہے کہ جملوں میں اس سے معرفہ کی اقسام پہچان کر دی گئی جگہ میں لکھیے. مثال بھی دی انہوں نے, چاکر لورا لائی میں رہتا ہے. اب آپ دیکھیں نام کنفرم ہے, چاکر نام ہے اور لورا لائی جگہ کا نام ہے. تو دونوں نام آپ کو کنفرم ہے, آپ کو علم ہے کہ کون ہے, کہاں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں اس میں علم. اب ہے نمبر 1, 4 جملے انہوں نے دیے, ہمیں ان کو سالو کرنا ہے. گل خان اچھا لڑکا ہے, اس کے اچھے اخلاق کی سب مثال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے اس کے, یہاں پر ایک عبارت ہے یہ, اور اس میں جو ہے وہ گل خان کی جگہ دوبارہ نام نہیں لیا گیا بلکہ اس کے اچھے اخلاق. یہاں یہ نہیں لکھا کہ گل خان اچھا لڑکا ہے, گل خان کے اچھے اخلاق کی سب مثال دیتے ہیں, بلکہ اس نے ضمیر استعمال کیا اور جو ہے وہ اس جملے کو مکمل کیا ہے. تو یہاں پر آئے گا اس میں ضمیر. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ دیکھیے, مجھے ابا جان کی موٹر سائیکل بہت پسند ہے. اس میں دیکھیں علم ہے ہمیں کہ ابا جان اور موٹر سائیکل, تو یہ اس میں علم ہے. کوئی اشارہ نہیں ہے اس میں, کوئی اس میں ضمیر نہیں ہے اس میں, تو یہ اس میں علم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نمبر 3, برائے مہربانی مجھے وہ کتاب لا دیجیے. اب آپ اندازہ کر لیجیے وہ کتاب کیا ہو رہا ہے, یہ اشارہ ہو رہا ہے. یہ تو یہ ہے اس میں اشارہ.
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جو زیادہ محنت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. یہ دیکھیے دونوں جو لفظ ہیں یہاں پر ہمیں مثال میں بتایا گیا تھا کہ جیسے, جو, جس نے, تو یہاں پر جو اور وہی یہ دو جملوں کو ملا رہے ہیں, یہ اس میں موصول ہے. یہ میں نے آپ کو سالو کر کے بھی بتا دیا ہے, سمجھا بھی دیا ہے کہ کیا کیا ہے. یہ دیکھیے اس میں علم جس میں آپ کنفرم ہوں کہ نام بھی پتا ہے, آپ کو چیز کا نام بھی پتا ہے, جگہ کا نام بھی پتا ہے, شخص کا نام بھی پتا ہے, یہ اس میں علم ہے. اس میں ضمیر بار بار میں بتا رہی ہوں کہ نام کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ اس میں ضمیر ہوتے ہیں. اس میں اشارہ وہ جملے میں جو اشارہ کرے کسی چیز کے بارے میں, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کتاب لا دیجیے, ٹھیک ہے, کتاب کی طرف اشارہ ہے تو یہ اس میں اشارہ ہے, یہ تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے اس چیز کو, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے اس میں موصول, وہ اس جس کے ساتھ جب تک کوئی جملہ نہ ملایا جائے اس کے پورے معنی سمجھ میں نہیں آتے. میں نے بتایا نا کہ دو جملوں کو ملانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, جیسے اپنی بات آگے کی بات سمجھانے کے لیے, جیسے اس نے کہا تھا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ ایک جملہ بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں جیسے, جو, جس نے, ٹھیک ہے, جیسے جو زیادہ محنت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. اب آگے کا جملہ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے ایڈ کیا ہے, وہی کے ساتھ. اب ہمیں معنی پوری طرح جو ہے وہ پتہ چل گئے اس کے, ٹھیک ہے. جو زیادہ محنت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے, یہ اس میں موصول ہے. یعنی کہ جملہ مکمل ہوگا, دو جملوں کو مل کر جب جملہ مکمل ہوگا تبھی معنی سمجھ میں آئیں گے. جیسا ہم اس کو زیادہ ایسا چھوڑ دیتے ہیں کہ جو زیادہ محنت کرتا ہے, اب یہ جملہ ہم نے یہیں چھوڑ دیا تو کیا ہماری سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے ہمیں, ہمارے سمجھ میں. جب تک آگے کا جملہ مکمل نہیں ہوگا وہی کامیاب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو زیادہ محنت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے, یہ اس میں موصول ہے. میں نے چاروں آپ کو فل کر کے بھی بتا دیے ہیں اور سمجھا بھی دیے ہیں, آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اس کے بعد ہے نمبر 6, دیکھیے دیے گئے الفاظ کو الفابائی ترتیب سے لکھیے. جس طرح آپ انگلش میں الفابیٹیکل آرڈر میں لکھتے ہیں, اسی طرح اردو میں بھی جو ہے وہ الفابائی ترتیب سے لکھنا ہے. جیسے حروف تہجی کی ترتیب ہوتی ہے, آسٹریلیا, جھنڈا, کھلاڑی, شہر, دائرے, یورپ, مشل, فتح, عقیدہ, بانی, زندگی, طاقتور, تیز تر, حلف, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو جو ہے وہ الفابیٹیکل آرڈر میں لکھیں گے, یعنی کہ اردو میں الفابائی ترتیب کی ہیڈنگ ڈال لیں گے اوپر, اور پھر جو ہے وہ لکھیں گے اس کو کالم بنا کر ترتیب سے لکھیں گے, کون سا لفظ پہلے آنا چاہیے, پھر اس کے بعد, ٹھیک ہے. یہ ہمارا ہو گیا اس میں معرفہ اور اس کی اقسام. اب ہم پڑھیں گے اسی کے ساتھ ہم پڑھیں گے قواعد میں حروف ہجائیہ. چلیے قواعد میں ہم دیکھیں گے حروف ہجائیہ, ٹھیک ہے. اس کو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, جو آپ کا پچھلا ایڈیشن تھا اس میں آپ حروف تعسف اور حروف انبساط کے طور پر پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ آپ کو حروف تعسف افسوس کے وقت جو الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں, اور حروف انبساط جو خوشی کے وقت ہمارے منہ سے نکلتے تھے. لیکن یہاں پر دیکھیے کچھ تھوڑا سا چینج آیا ہے, آپ دیکھیے اس کو. حروف ہجائیہ وہ الفاظ جو جوش یا جذبے میں زبان سے نکل جاتے ہیں, جیسے او ہو, ہائے, واہ, ہجائیہ کہلاتے ہیں. مختلف جذبات کے لیے الگ الگ حروف ہجائیہ استعمال ہوتے ہیں. ہم نے کسی کو بہت اچھا ڈریس پہنے دیکھا, اس تیار ہوا ہوا دیکھا, ہم کہتے ہیں او ہو بڑی تیاری ہے نا, اس طرح سے ہم کہتے ہیں. اور اسی طرح ہائے اور واہ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم بہت زیادہ جوش و جذبے میں ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. خوشی کے موقع پر بھی ہو سکتا ہے اور افسوس کے موقع پر بھی ہو سکتا ہے. جوش و جذبات دونوں طرح سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مختلف جذبات کے لیے الگ الگ حروف ہجائیہ استعمال ہوتے ہیں. اب انہوں نے 3 طرح کے جو ہے ہمیں حروف ہجائیہ بتائے ہیں. نمبر 1 ہے حروف ندا. ندا سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ندا کا مطلب ہے آواز دینا, پکارنا. ایسے الفاظ جن سے کسی کو بلایا جائے حروف ندا کہلاتے ہیں. مثال ہے اے بھائیو, یا اللہ, ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہم پر رحم فرما, یا اللہ میری مدد فرما. اس طرح سے ہم کہتے ہیں جملے. اور جب ہم کسی کو, یعنی کہ جب کسی کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ بولتے ہیں کہ اے بھائیو, اے لوگو, اے اللہ, ٹھیک ہے.
جملہ ہے اے بھائیو ذرا ادھر آ کر میری بات تو سنو، جملہ بنایا انہوں نے. ٹھیک ہے، ہم بھی کچھ بھی جملہ بنا سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نمبر 2 حروف استعجاب. استعجاب کا مطلب ہے تعجب، حیرت ہونا. یہ حیرانی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثال ہے واہ واہ، سبحان اللہ. جب ہم کسی کو بہت اچھی صلاحیتیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے منہ سے خود بخود نکل جاتا ہے واہ واہ. اگر کوئی بچہ بہت اچھی نعت پڑھ رہا ہے، بہت اچھی قرأت کر رہا ہے، تو ہم اس کی نعت یا قرأت کو سن کر فوراً کہتے ہیں واہ واہ، بہت پیاری نعت پڑھی بچے نے. اسی طرح سبحان اللہ. اسی طرح ہم کوئی قرأت سنتے ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں کسی بچے سے، یا کچھ اور مسئلہ ہو ایسا، تو ہم اس کو سن کر کہتے ہیں سبحان اللہ، بہت پیاری قرأت کی بچے نے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جملے جو ہے، جملہ بھی دیا ہے انہوں نے، جملہ واہ کیا زبردست چھکا لگایا ہے. ہاں، یہ بھی ہم بولتے ہیں واہ کیا زبردست گول کیا ہے، واہ کیا زبردست جو ہے بریانی بنی ہے، واہ کیا زبردست کھانا ہے. اس طرح کے ہم جملے استعمال کرتے ہیں. نمبر 3 ہے حروف تعصب. تعصب کا مطلب ہے افسوس. یہ وہ حروف ہیں جو تکلیف اور گھبراہٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یعنی جب ہمیں کوئی ایسی تکلیف پہنچے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے جس میں ہم بہت گھبرا جائیں، تو ہمارے منہ سے فوراً نکلتا ہے آہ، اف، افسوس، اوہو. ٹھیک ہے نا. اگر ہم کوئی حادثہ دیکھ رہے ہیں تو جیسے اس میں دیا ہوا ہے، دیکھیں آپ خود بھی دیکھیں، اف یہ کیا ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے یہ حادثہ ہو گیا ہے، بس ہے، یہ کیا ہے، یہ جو الٹ گئی ہے، اور اس میں وہ دیکھ کر کہہ رہی ہے بچی اف یہ کیا ہوا، اف سر میں بہت درد ہے، اف کتنا جو ہے وہ پڑھو گے، اف کتنا باہر گھومتے رہو گے، کتنا کھیلو گے. ہم اس طرح سے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ہے آہ، افسوس، اوہو. کوئی بری خبر سن کر ہم کہتے ہیں افسوس ہوا، کسی کے مرنے کی خبر سن کے، کسی کے حادثے کی خبر سن کر. اس طرح سے ہم کہتے ہیں افسوس، ایسا کیوں ہوا. اس کے بعد ہے اوہو. اوہو تم نے ابھی تک ورک نہیں کیا، اوہو تمہارا تو کام ہی مکمل نہیں ہے نا. اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد جملہ بھی انہوں نے دیا ہے اوہو کتنا آسان گول نہیں کیا. یہ ہم کہتے ہیں نا اس طرح سے، افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا تھا کام لیکن نہیں ہوا. نمبر 5 پر دیکھیے، کوئی ایک مثال استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیے. حرف ندا. ہم یہیں پر جملے بنا لیتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا، اے اللہ، ندا، اللہ کو ہم پکار رہے ہیں، اے اللہ. اور اس کے بعد ایکسکلیمیشن سائن، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں علامت تعجب، یہ بھی لگاتے ہیں ہم. اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ ایکسکلیمیشن سائن مجھ پر رحم فرما. ٹھیک ہے، ہم نے 2 جملے بنا لیے. اسی طرح حرف استعجاب جو تعجب ہے اور حیرانی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں. حیرت، جس بات پر حیرت ہوتی ہے. تو ہم جملہ بنائیں گے اس میں، واہ واہ، واہ واہ، ایکسکلیمیشن سائن استعمال کیا. کل تو ہم پکنک پر جائیں گے. بچے بہت حیران ہوتے ہیں، اور ظاہر سال میں ایک دفعہ یہ موقع آتا ہوگا کچھ لوگوں کے لیے، تو وہ حیران ہو کر کہتے ہیں واہ واہ کل تو ہم پکنک پر جائیں گے. اسی طرح سبحان اللہ. کوئی بچہ اپنی صلاحیتوں سے حیران کر دے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ایکسکلیمیشن سائن لگائیں گے ہم، اور سبحان اللہ بہت پیاری قرأت کی ہے. اس کے بعد ہے حروف تعصب. جیسے میں نے بتایا ہے، او ہو ابھی تک تمہارا ورک مکمل نہیں ہوا، ابھی تک تمہارا ورک مکمل نہیں ہوا.
ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہیں پر اس کو سالو کر دیا ہے، آپ بھی اس کو سالو کر لیجیے گا. ٹائٹل پیج بنا کر جو ہے وہ اچھی طرح سے ساری ہیڈنگ ڈالیے گا حروف فجائیہ، اور اس کی اقسام دیکھ لیا آپ نے، حروف ندا، حروف استعجاب، حروف تعصب، اور اس کے ہم نے 3 جملے بھی بنا لیے جو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. یہ دیکھیے ہم نے چارٹ بھی بنا لیا ہے اس کا. قواعد حروف فجائیہ وہ الفاظ جو جوش اور جذبے میں زبان سے نکل جاتے ہیں، جیسے اوہو، ہائے، واہ، فجائیہ کہلاتے ہیں. مختلف جذبات کے لیے الگ الگ حروف فجائیہ استعمال ہوتے ہیں. جیسے دیکھیں میں نے یہاں پر بھی لکھ دیا، اگر آپ کو وہاں سمجھ میں نہ آئے تو یہ بورڈ پر دیکھ لیجئے. حروف ندا، ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا، پکارنا. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم پکار کر کسی کو کہتے ہیں اے میرے بھائیوں میری بات سنو، یا اللہ ہم پر رحم فرما. اسی طرح حروف استعجاب ہے جو حیرت کے وقت استعمال کرتے ہیں. کسی بات پر جب ہم حیران ہوتے ہیں تو یہ ہمارے منہ سے زبان نکلتے ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ، یعنی کہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا اور وہ بات ہو گئی، تو اس وقت ہم یہ استعمال کرتے ہیں. حروف تعصب، تعصب کا مطلب ہوتا ہے افسوس، اور یہ افسوس، تکلیف اور گھبراہٹ کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں. مثلاً آہ، اوف، افسوس، اوہو. ٹھیک ہے، یہ میں نے بتا دیا یہ حروف فجائیہ ہے. یہ اس کی اقسام ہی سمجھ لیجیے آپ، اس کو الگ الگ طریقے سے کیسے بولا جاتا ہے. حروف ندا پکارتے ہیں ہم اس وقت، اور حروف استعجاب جب ہم حیران ہوتے ہیں کسی بات پر، حروف تعصب جب ہم افسوس کرتے ہیں کسی بات پر. ٹھیک ہے، تب یہ جو ہے وہ تینوں جو ہے وہ حروف فجائیہ استعمال کرتے ہیں ہم. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ہم ہوم ورک. آج کا ہمارا یہ لیکچر، ویڈیو لیکچر جو ہے وہ ختم ہے. اب ہوم ورک دیکھ لیجئے آپ. ہوم ورک میں جو ہے وہ آپ اولمپکس کھیلوں کے بارے میں ایک مختصر مضمون لکھیں گے. ٹھیک ہے، اولمپکس کھیلوں کے بارے میں ایک، اتنی ڈیٹیل دی ہوئی ہے اس میں، آپ اس میں سے شارٹ کر کے ایک مختصر مضمون جو ہے وہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آپ کو قواعد پڑھائے گئے ہیں، قواعد کو جو ہے وہ آپ اچھی طرح سے یاد کریں گے. آج میں نے آپ کو قواعد پڑھائے ہیں، اس میں معرفہ اور اس کی اقسام اور حروف فجائیہ. یاد بھی کریں اور مشق بھی کیجیے. مشق یعنی کہ بار بار پریکٹس بھی کیجیے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، اچھا پھر میں وہی بات دہراؤں گی کہ مجھے امید ہے کہ آپ نے 4 ویک کا ورک کاپی میں بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ کر لیا ہوگا، ٹائٹل پیج کے ساتھ، انڈیکس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور یہ میں نے آپ کو ویک 5 پڑھایا ہے، تو ویک 5 کا ورک بھی جو ہے وہ آپ کی کاپی میں اچھی طرح سے ہو جانا چاہیے. ہوم ورک کا ٹائٹل آپ الگ بنا کر ہوم ورک کر رہے ہوں گے یقیناً، اور جو آپ کے سبق کی ایکسرسائز ہے وہ آپ الگ ٹائٹل پیج بنا کر رہے ہوں گے. مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ کاپی کو بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ مینٹین کر رہے ہوں گے. آپ کے سولوشن میں نے پیج نمبر بھی شو کیے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، تو اب ویک نمبر 5 میں جو کچھ میں نے پڑھایا آپ کو سولوشن کے پیج شو ہوئے ہوئے بورڈ پر، آپ وہاں سے دیکھ کر، اپنے سولوشن سے دیکھ کر اچھی طرح ٹائٹل پیج بنا کر، پیراگراف لکھ کر، اور جو ہے ایکسرسائز کریں گے. ٹھیک ہے، ایکسرسائز میں آپ کو الفاظ معنی ہے، معروضی سوالات ہے، کوشچن کے آنسر ہیں، اور آخر میں جملے بنانا ہے. ٹھیک ہے، مذکر مؤنث کے حوالے سے میں نے جو بنائے ہیں اس سے ہٹ کر بھی جو ہے وہ آپ جملے بنا سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ پورے 5 ویک کا جو ہے ورک آپ کی کاپی میں بہت اچھی طرح، اچھے ٹائٹل پیج کے ساتھ، اچھے صاف ستھرے انڈیکس کے ساتھ، ڈے اور ڈے وائز جو ہے وہ ہوگا، تاکہ آپ سپٹمبر کی جو ہے 1st ویک میں اپنی کاپی سبمٹ کروائیے، اور ہم اس کو چیک کر کے آپ کو مارکس اینڈ ریمارکس جو بھی ہوں گے وہ آپ کو دیں گے. آپ کی کاپی بہت پراپر اور اچھی طرح مینٹین ہونی چاہیے. کور بھی کاپی پر چڑھا ہوا ہونا چاہیے، ٹائٹل پیج بھی جو ہے وہ آپ کا
فل ہونا چاہیے اچھی پوری انفارمیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے, نیکسٹ ویڈیو تک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.